آج آپ کی خدمت اقدس میں قرآن پاک کا دوسرا سورہ بقرہ پہلا پارہ چوتھا رکوع اور 30 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. تو خالق یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ ہمارے عقیدے اور مذہب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. خالق ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ. اے میرے رسول اس وقت کو یاد کیجیے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں یہ دو لفظ ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. جاعل اور خلیفہ کے درمیان فی الارض یہ فکرہ تسمیہ ہے جس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ میں زمین پر ہمیشہ خلیفہ مقرر کروں گا. جب خالق نے جیسے ہی ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرے جب میں نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کروں گا، تو ملائکہ نے فوری طور پر اپنے آپ کو پیش کر لیا. خواہش نہ رکھنے والے ملائکہ، خواہش نہ رکھنے والوں ملائکہ فوری طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دیا. اے پروردگار تو اب یہ دیکھیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، گزرا ہی نہیں ہے، یہ کیسی چیز ہے. خلافت، جانشینی اور منصب الہی کو دیکھ کر جیسے ہی کہا کہ میں خلیفہ مقرر کروں گا تو ملائکہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگار، اے خالق تو اس کو خلیفہ مقرر کرے گا جو فساد اور خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تصدیق کرتے ہیں. جبکہ ہم تیری تسبیح اور تصدیق کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک بڑا لطیف سا پہلو ہے کہ خالق کائنات نے انسان کے لیے اتنی نعمتیں عطا کی، اتنے خوبصورت گھر دیے، اتنا پہننے کے لیے لباس دیا، سواری کے لیے بہترین اعتبار ہونے کے لیے بہترین سواری دی. کہیں پہ بھی قرآن میں یا کسی روایات میں سے کسی میں یہ نہیں آتا کہ ملائکہ نے کہا ہو اے پروردگار تو نے انسان کو اتنے اچھے گھر دیے ہیں، تو نے انسان کو اتنا اچھا لباس دیا ہے، تو نے انسان کو اتنی اچھی سواری دی ہے، تو نے انسان کو کھانے کے لیے اتنی اچھی غذا دی ہے، ہمیں بھی دے دی، ہمیں بھی دعوت دی. کہیں پہ کوئی چیز نہیں نظر آتی. جیسے ہی خالق نے یہ کہا کہ میں اپنا جانشین مقرر کروں گا، کہاں پہ؟ زمین پر. میں اپنا خلیفہ مقرر کروں گا، کہاں پہ؟ زمین پر. اب ملائکہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپ تو آسمانوں کے رہنے والے ہیں، آپ تو فضاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ تو عرش کے رہنے والے ہیں. یہ خلافت کہیں عرش کی تو نہیں، خالق نے ارشاد فرما رہا نہ ملائکہ کے لیے قرآن فرمایا کہ ملائکہ کے اوپر ہم خلیفہ مقرر کریں گے، نہ آسمانوں کو. یہ کون سی چیز سامنے آ گئی کہ آپ نے فوری طور پر پیش کر دیا کہ یہ
منصب ہمیں عنایت کر۔ جب ملائکہ سے کہا کہ یہ ہے ملائکہ آسمانوں کے رہنے والوں، بلندیوں پہ سفر کرنے والوں، آپ کو اس زمین کے اوپر خلیفہ کی کیسے خواہش پیدا ہو جبکہ آپ خواہش ہی نہیں رکھتے؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس منصب کو، اس منصب الہی کو، اس خلافت الہی کو، جانشین الہی کو ہم خوب جانتے ہیں کہ جب یہ خالق یہ ارض کے اوپر اپنا جانشین خلیفہ مقرر کرے گا، تو جب خالق خود مقرر کرے گا تو وہ جہاں جہاں پہ خالق کی حکومت ہوگی، ربوبیت ہوگی، وہاں تک اس خلافت کی، اس خلیفہ کی حکومت ہوگی۔ یہ جہاں پہ صرف زمین پہ حکومت نہیں ہوگی، اس کی عرش پہ حکومت ہوگی، اس کی آسمانوں پہ ہوگی، ان کی نباتات پہ ہوگی، اس کی جمادات پہ ہوگی۔ جو اختیار خالق کے پاس ہوگا وہی اختیار یہ خلیفہ استعمال کرے گا۔ کون عطا کرے گا؟ وہ الہی منصب والا قرار دے گا۔ تو کیا کہا کہ جیسے ہی کہا، اب یہاں پہ جب یہ کہا نا کہ بھئی ہمیں عطا کیجیے، تو خالق نے ارشاد فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ملائکہ کو منصب ایسا پسند آیا، ایسی خواہش کر دی، وہ جانتے تھے کہ یہ زمین پہ رہ کر بلندیوں پہ حکومت کرے گا، زمین پر بیٹھ کر دریاؤں پہ حکومت کرے گا، زمین پر بیٹھ کر جمادات پر حکومت کرے گا۔ تو یہ جب یہ کہا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو خالق نے اس خلافت کی بنیاد علم قرار دیا۔ خلافت کا بنیاد، اس کی معیار بنیاد علم کو قرار دیا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، خالق نے اپنے جانشین کا معیار، خلیفے کا بیان کیا رکھا؟ علم۔ اب ملائکہ سے جب یہ کہا نا کہ ان عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو اب خالق ارشاد خالق فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اب جب ملائکہ نے کہا، یہ کہا کہ یہ ہمیں عطا کر، یہ دیکھیں نا کہ ابھی تو آدم پانی اور مٹی کے درمیان بھی نہیں تھا، ابھی تک تو آدم کو لیے یہ فرمان کیا ہے کہ میں خلیفہ مقرر کروں گا۔ تو ملائکہ نے اپنی خواہش کی حدت کو اتنا بڑھایا، جو کام انسان نے، اس کے خلیفہ نے کیا ہی نہیں تھا، تو وہ کہہ دیا کہ یہ تو زمین پر فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا۔ یہ اتنی بڑی خواہش تھی اس خلافت کی۔ جب کہا نا کہ اب کیا دیکھتی ہیں، کیا آپ نے، تو یہ اب وہ جانتا ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ خلیفہ الہی ہوگا، جو خلیفہ ہوگا وہ جو جانشین ہوگا وہ جانشین الہی ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ وہ اس کو علم لدنی کا مالک ہوگا، وہ علم الہی کا مالک ہوگا، وہ علم وہابی کا مالک ہوگا۔ دنیا کا خلیفہ جو دنیا بنے گا، وہ اس کو دنیا والے جب بنائیں گے تو وہ دنیا کا محتاج ہوگا، وہ خلیفہ دنیا والا دنیا کا محتاج ہوگا۔ الہی منصب پہ وہ الہی خالق کا محتاج ہوگا۔ دنیا کا خلیفہ دنیا کا محتاج، دنیا الہی خلیفہ کی محتاج۔ اب اس لیے تو اب خالق کیا کرے گا؟ خالق اپنا جو خلیفہ مقرر کرے گا، جہاں جہاں تک اس کی حکومت ہوگی وہاں وہاں تک اس کے الہی خلیفہ کی رسائی ہوگی۔ اگر اس لیے تو کہتی ہیں کہ خلیفہ ایک مقام پہ جب چند دن گزرے ہیں آپ سے حج کے، تو میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ ایک حج کے دوران خلیفہ دوم
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خیمہ حرم نے نصب کیا، بہت بڑا خیمہ نصب کیا. جب نصب کیا تو نظارہ کر رہے تھے کس کا؟ تمام حجاج کرام کا. اتنے میں ایک دیکھا، ایک انسان چل رہا ہے، اس کی چال میں فرق ہے، اس کے چہرے میں کوئی ضربت لگی ہوئی ہے، چہرہ بکھرا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جاؤ اس حاجی کو ذرا بلا کے تو لاؤ. جب حاجی کو بلایا گیا، پوچھا یہ تیرے چہرے کے اوپر یہ شدت کا، یہ ضرب کا نشان کیسا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے علی نے مارا ہے. جب کہا نا مجھے علی نے مارا ہے، تو خلیفہ دوم نے فوری طور پر کہا کیا میں آپ سے پوچھوں؟ کہا جی ہاں، مجھ پہ ظلم ہوا ہے، میں انصاف چاہتا ہوں. اب یہاں پہ کیا ہے کہ جب مولا کائنات کو بلایا گیا، پوچھا یا علی اے ابو الحسن. مولا نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ نے اسے مارا ہے؟ مولا نے کہا ہاں میں نے اسے تھپڑ مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کیوں مارا ہے؟ کس جرم میں مارا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ حج کے دوران مسلمان خواتین کے خیمے میں گھوم رہا تھا، میں نے منع کیا، انکار کیا تو میں نے تھپڑ مارا. اب اس مقام پہ خلیفہ دوم فرماتے ہیں لقد ارایا عین اللہ ولقد ضربتوں کا جدہ اللہ. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کی آنکھ نے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے ضربت لگائی. اب یہ کہنا ہمارا نہیں ہے، یہ خلیفہ دوم کا ہے. تو جو الہی منصب پہ ہوتا ہے، جو خلیفہ الہی ہوتا ہے، جو جانشین الہی ہوتا ہے، اس کی آنکھ مطیع الہی ہوتی ہے، اس کی کان مطیع الہی ہوتے ہیں، اس کی زبان مطیع الہی ہوتا ہے، اس کا ہر قدم مطیع الہی ہوتا ہے، اس کے جسم کا ہر حصہ مطیع الہی ہوتا ہے. وہ ایسا اطاعت میں ہوتا ہے کہ خالق خود اسے ارشاد فرما کے کہتا ہے اگر دیکھنا ہو تو یہ ہے عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، اسد اللہ، کرم اللہ. جو اطاعت الہی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ اطیع اللہ ہے. اللہ نے عطا کیا ہوا ہر منصب کے لیے. اب یہاں سے میں بات یہ آگے لے کر چلنے لگا ہوں کہ میں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے ملائکہ نے کیا کہا یہ منصب ہمیں دیجیے، تو خالق نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں انی عالم ما لا تعلمون، وہ تم نہیں جانتے. جب یہ کہا تو پھر کہا اچھا اس کی بنیاد، خلافت کی بنیاد علم ہوگا. خلافت کی بنیاد علم کے لیے اب پروردگار ارشاد فرما رہا اے میرے رسول تو دیکھ رہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. اے میرے حبیب تو نے دیکھا ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم دیا، پھر ان جن کا علم دیا ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا. جب پیش کیا نا فقالا انبیونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. خالق فرمایا فقالا، اللہ نے کہا انبیونی، اگر تم اپنے دعوے، انبیونی تمہارا دعویٰ ہے نا، انبیونی بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو کیا ان کے ہؤلاء ان کے نام بتاؤ. اب میں نے ہؤلاء کو لکھنا ہے، ان کے نام بتاؤ. کس کے بتاؤ؟ ہؤلاء. تم دعوے میں سچی ہو. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے نام ہے کہ جس کے بتا دینے سے انبیاء کو خلافت مل جاتی ہے اور انبیاء کو صداقت کی سند مل جاتی ہے. وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے ہیں. ہم خالق سے پوچھیں گے، اس کے
اول مخلوق سے پوچھیں گے ہمیں بتائیے تو صحیح کہ وہ کون سے اسماء ہے جو ہم بتا دیے جائیں تو وہ انبیاء کو صداقت کی سند بھی ملتی ہے اور خلافت بھی ملتی ہے۔ اب ہم ایک چلے جاتے ہیں، جابر بن عبداللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بی بی زہرا کو سلام درود پڑھیے گا، ایک دن پیغمبر اسلام نبوت اور رسالت نے ضعف محسوس کیا، نبوت اور رسالت نے کمزوری محسوس کی تو وہ در زہرا پہ آئے۔ جب در زہرا پہ آئے تو داخل خانہ ہوں، جا کے کہا بیٹا آج میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، تو ایسے کریں کہ آپ اپنی چادر مجھے اڑا دیجئے۔ یہ کہنا تھا، بی بی نے خوش آمدید کہا، قصہ آپ کا پورا سنا ہوا ہے سارا، تو پیغمبر اسلام وہاں پہ لیٹ گئے۔ اتنے میں جناب حسن آئے تو انہوں نے پوچھا میں نانے کے نور کو دیکھ رہا ہوں، جو خوشبو کو سونگ رہا، آپ نے دیکھا؟ وہ پھر جناب حسن آئے، مولا کائنات امیر المومنین آئے، جب امیر المومنین آئے وہ بھی نیچے آ گئے۔ اب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ نے اجازت مانگی، بابا جان مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس سائے کے نیچے آ جاؤں۔ جب یہ آنا تھا تو یہاں پہ خالد سے پیغمبر اسلام نے، اب وہ بات وہیں پہ رہے، قرآن کی اس آیت میں چلیں گے، 30 نمبر آیت میں چلیں گے، اللہ کا رسول کیا فرمایا؟ اللہم انا فقال اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و ہمتی لہمہ لہمی دمہ دمی، اے پروردگار، اے میرے پالنے والے، یہ میرے ہؤلاء ہیں، یہ میرے خاص الخاص ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت، جنہوں نے، یہ میرے حامی و مددگار ہیں، یہ حامی و مددگار ہیں۔ یہی تھا نا کہ جب پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ جاؤ ان سے کہو ابنانا ابناکم نسانا نساکم انفسنا انفسکم، اے میرے حبیب جب ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آتے اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام تھوڑے سے پریشان ہوئے، کہا اے پروردگار آپ نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے، 2 مکہ میں ہی واپس لے لیے، ایک ابراہیم یہاں پہ 7 8 یا 9 سال کہتے ہیں چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، بیٹے لے لیے بیٹے، اب بغیر بیٹوں کے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے لے آؤ۔ خالق نے کہا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کی مشکل آسان کر دیتے ہیں، آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ وہ چادر کے نیچے جب آئے تھے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عمتی لہمہ لہمی دمہ دمی، یہ میرے خاص الخاص ہیں اور میرے حامی اور مددگار ہیں، جاؤ نا اسی در پہ جا کے وہاں حامی اور مددگار لو۔ یہاں پہ جب آئے، جب یہ کہا کہ کیا کہا کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، جنہوں نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ کی انہوں نے میرے ساتھ جنگ، جنہوں نے ان سے دشمنی کی انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی، جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے میرے ساتھ، بس یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے پروردگار تو مجھ پر ان پر نازل کر درود، برکتیں، رحمتیں، اور اپنے دامنے کرم میں جگہ دے اور دور رکھ رزق اور پاک رکھ ایسے جیسے پاک رکھنے کا حق۔ یہ پیغمبر ہمیں بتایا یہ ہیں میرے ہؤلاء۔ اب جب یہ کہا نا فقال عز وجل،
اب خالق کی باری آئی. اب وہ کیا انی ما خلقت، کیا کہا؟ درود پڑھیے. بارہ دیگر درود پڑھیے. فقال اللہ عز و جل یا ملائکاتی یا سبحان سماواتی انی ما خلقتو سماء مبنیۃ ولا. اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں ملائکہ، سنو، آج میں نے نہیں بنایا آسمان، نہیں بچھائی زمین، نہ آفتاب نورانی، نہ ماہتاب روشن، نہ یہ فلک دورہ جو کرتا ہے، نہ یہ پانی جو رواں ہے، نہ جو اس میں کشتی چل رہی ہے. الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یہ خالق نے فرمایا، یہ خالق نے ارشاد فرمایا. اس نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ پروردگار نے کیا کہا؟ یہی کہا تھا نا، فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو، تم سچے ہو ملائکہ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو دل میں چھپائے ہوئے ہو. تو کیا کہا تھا؟ یہ ہؤلاء یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام لینے سے انبیاء کو خلافت ملی اور صداقت کی سند ملی. یہاں پہ رکے نہیں ہیں. جب یہ کہا نا ہؤلاء، یہ خالق نے بتا دیا. اب یہ دو چیزیں ہیں. ایک خالق اپنے آپ کو ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ نے کہا میں احد ہوں، وہ احد جو تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ احد جس میں نہ چیز داخل کی جا سکتی ہے، وہ احد جس میں چیز نہ خارج کی جا سکتی. جابر ابن عبداللہ نے پیغمبر نے اسلام سے پوچھا اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا خلق الماء نوری. اے میرے اپنا درود پڑھے. جابر ابن عبداللہ، سب سے پہلے میرا نور خالق نے خلق کیا. پھر کہا خلق تو انا و علی من نور واحد. اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے خلق کیا. خالق نے فرمایا نا واحد. اللہ کہہ رہا ہے میں احد ہوں، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں واحد ہوں. کیوں؟ واحد اسے کہتی ہیں جو تقسیم بھی ہو جاتا ہے، جس میں جمع بھی کیے جا سکتے ہیں، اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے. اب واحد کیا؟ واحد وہ 2 بھی ہیں، وہ 5 بھی ہیں، وہ 14 بھی ہیں اور وہ 12 بھی ہے. اب یہ جو واحد نور تھا، جب یہ واحد نور تھا یہ گھر میں موجود تھا. محمد بھی تھے، حسن بھی تھے، علی بھی تھے، حسین بھی تھے، زہرا بھی تھی. جبریل کبھی خادم بن کے آتا ہے، کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی تسبیح کو گردان کرنے آتا ہے، کبھی مولا کائنات امیر المومنین کی شاگردی میں آ کے زانو بن کے بیٹھ جاتا ہے، دامن زانو بن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. ساری چیزیں ہر ایک کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، 5 کو پہچانتا ہے. تو جب یہ چادر کے نیچے آئے، خالق نے کہا میں نے پوری کائنات کو خلق کیا ان کی محبت میں. تو یہ کیا کہتا ہے؟ یا و رب ومن تحت الکساء. اے میرے رب یہ کساء کے نیچے کون ہے؟ اب چونکہ وہ بکھرا ہوا تھا تو پہچانتا تھا، آج نور واحد ہے. جب نیچے آ گیا تو پہچان بھول گئی. اب خالق ارشاد فرما رہے ہیں
خالق نے ارشاد فرمایا، درود پڑھیے ذرا، فقال عز وجل ہم اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو. خالق ارشاد فرما رہا ہے، خالق بتا رہا ہے ہاؤلائے کون ہے جن کا نام لینے سے صداقت کی سند ملتی ہے، جن کا صداقت کی سند ملتی ہے اور انبیاء کو خلافت ملتی ہے. اب یہاں پہ نہیں رکے، جب یہ کہا نا کہ یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا بابا ہے، وہ اس کے بیٹے ہیں، وہ اس کا شوہر نامدار ہے، جب یہ کہا نا تو فقال جبرائیل اتاذننی، اے پروردگار. اب یہ دیکھو در زارا پہ آنے کے لیے کس کس کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. جبرائیل کہہ رہا ہے اے پروردگار تو مجھے اجازت دے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، مجھے اجازت ہے. پروردگار نے فرمایا ہاں اجازت ہے، لیکن جب تو ادھر جائے گا نا تو پہلے کیا کرے گا؟ پہلے جو میں نے بولا ہے وہ قصیدہ پڑھے گا تو پھر اجازت مانگنی ہے. یہ ایسا ہے، ملائکہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. تو یہاں پہ جب وہ زمین پہ آئے، آ کے وہی خلیفہ وہ ضرور پڑھیے گا، وہی قصیدہ پڑھا. کہا سب سے پہلے علی و اعلیٰ خالق آپ کا اور میرا آپ کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ اے اہل بیت نبوہ، میں نے یہ جو آسمان بنایا ہے نا، یہ جو خلق کیا ہے یہ میں نے نہیں بنایا، یہ جو زمین بچھائی ہے یہ میں نے نہیں بچھائی، یہ جو ماہتاب نورانی آفتاب روشن جاری ہے یہ میں نے نہیں بنایا، یہ جو آب رواں ہے اس کو میں نے جاری نہیں کیا، جو اس میں کشتی چلتی ہے اس کو میں نے جاری نہیں چلائی، فقط آپ کی محبت، فقط آپ کی محبت میں. جب یہ کہا نا آپ کی محبت میں، قصیدہ سنانے کے بعد یہ کہا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پنجتن پاک کے ساتھ شامل ہو جاؤں. پھر پیغمبر نے فرمایا ہاں، تو ساتھ آیت کا قصیدہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سامعین محترم، یہ ہیں وہ ہاؤلائے، کس کے جس کو خالق نے اپنا جانشین مقرر کرنا ہے. جو خلیفہ ہوگا وہ جانشین ہوگا. ایک طرف میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب ہاؤلائے کی گفتگو ہوئی تو آدم نے، روایت میں لکھا ہوا تھا اللہ نے کچھ ناموں کا علم دیا. وہ یہ تھا کہ بکری، بلی، گھوڑا، اونٹ. اب آدم کو نام یہ علم دینے کے بعد کیا فرمایا؟ اب وہ چیزیں پیش کی تو آدم نے یہ کہہ دیا یہ گھوڑا ہے، یہ بکری ہے، یہ خچر ہے، تو یہ اونٹ. ایک طرف تو خلافت کو اتنا پست کر دیا، دوسری طرف خلافت کو اتنا بلند کر دیا، کہا سلونی قبل ان تفتدونی. اے لوگو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں. اتنا کہنا تھا تو ایک یہودی عالم تھا جو بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کہنے لگا، دل میں سوچا کہنے لگا جتنا علم علی کرتا ہے اتنا علم تو میں بھی جانتا ہوں.
یہ دل میں سوچا، یہ کہنا تھا کہ مولا امیر المومنین نے اس شخص سے کہا اے بھائی تو ذرا میری طرف دیکھ، تو ذرا میری طرف دیکھ۔ اب جانشین خلیفہ الہی وہ ہوتا ہے جو انسان کے دلوں کو جانتا ہو، انسان کے دلوں کے راز کو جانتا ہو۔ ہمارے 9ویں امام 10ویں امام درود پڑھیے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس میں اعظم کے 73 الفاظ ہیں، 73 کتنے الفاظ ہیں؟ 73 الفاظ ہیں۔ تو خالق نے ہمیں 72 الفاظ کا علم عطا کیا ہے۔ ایک علم، ایک جو لفظ ہے خالق نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ علم غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کب ہوگی؟ جو بچہ ہوگا یہ بخیل ہوگا کہ سخی ہوگا، یہ علم خالق نے اپنے پاس رکھا ہے۔ باقی 72 الفاظ کا علم ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک لفظ کا علم حضرت بخریہ جو وسیع سلیمان تھا، اس کے پاس ایک لفظ کا علم تھا۔ تو اس نے جب حضرت سلیمان نے کہا کہ دیکھو بلقیس کا تخت لے کر آنا ہے، کسی نے کہا دوپہر تک لے آؤں گا، کسی نے کہا 2 گھنٹے میں لے آؤں گا، کسی نے کہا اتنے لمحے میں لے آؤں گا، تو حضرت برخیہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کی آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ تخت بلقیس، تو وہ تخت درود پڑھیے گا۔ وہ تخت جو بلقیس تھا، وہ جب آیا ایک لمحے میں، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ کوئی ہوا اٹھا کر نہیں لے کر آئی تھی، وہ اس علم کی طاقت سے زمین سمٹ گئی اور تخت بلقیس دربار میں پہنچا۔ وہ ایک علم کی طاقت تھی۔ ہمارے خالق نے ہمیں 72 الفاظ کا علم عطا کیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں ہاؤلائے جنہوں نے، جن کے نام بتانے سے صداقت کی سند ملتی ہے اور خلافت ملتی ہے۔ کن کو؟ انبیاء کو۔ تو خالق نے اس گھر کا احترام بتا دیا، ملائکہ کے ذریعے کہا کہ اس در پہ جاؤ تو پہلے اس کے فضائل بیان کرو، پھر اگر اجازت مانگو مل جائے تو داخل ہونا ہے، نہیں تو اجازت نہیں ہے۔ جناب ملک الموت، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ بھی جب تک اجازت نہیں ملی وہ اندر نہ آ سکا۔ لیکن خالق کچھ فرما رہا ہے، امت نے کچھ اجر دیا۔ اس امت نے مدینہ در زارہ کو جلایا، اسی امت نے محمد کی اولاد کے خیموں کو آگ لگائی۔ روایت لکھتی ہیں جب 11ویں کا دن چڑھا تو بیبیاں اس طرح میدان میں پھیلی جیسے تسبیح کے دانے، ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے پہ بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کسی لاشے پہ گئی، کوئی کسی پہ جا رہی ہے۔ ایک بیوی کہہ رہی ہے اے اکبر اب تیرے بغیر میری زندگی نہیں گزرے گی۔ ایک بیوی کہہ رہی ہے کہ کیا اس عمر کے لاشے کو بھی بمال کیا جاتا ہے؟ 2 بیویاں کہیں نہیں گئی، وہ حسین کے لاشے پہ آ گئی۔ ایک بیوی جو شریکت الحسین ہے وہ کہتی ہے ہاتھ پسے برتن
बंधे हुए, आके तवाफ़ किया। कहने लगी भैया अम्मा ने मुझे कहा था कि आखिरी वक्त जब हुसैन से विदिया हो ना तो उसके सीने पे बोसा लेना। भैया मुझे तो कोई जगह नज़र नहीं आ रही, कहाँ बोसा लूँ? फिर आपने गले पे सर रखा और सर उठाकर कहा, ए परवरदिगार, ए खालक, ए पंचतन पाक के मालिक, तेरा आखिरी पंचतन पाक का चिराग भी हमने तुझ पे कुर्बान कर दिया, हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाइए। अल्लाह